عدالتی اصلاحات حکومت نے کمر کس لی قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور قوانین کی منظوری اور ان میں ترامیم صرف پارلیمنٹ کا حق آئین انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا آرٹیکل 175(a) کے تحت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تقرر کی توثیق بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے قرارداد کا متن عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ اور دوسرے کے ساتھ اور سلوک کریں آئین میں اداروں کی حدود متعین عدل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا 8 برس بیت گئے چیف الیکشن کمشنر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب لاڈلے کو 15 برس دن رات دودھ پلا کر لایا گیا 2018 کے الیکشن بدترین جھرلو تھے 4.25 برس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اربوں روپے کے غبن ہوئے ملک کی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی عالمی مسئلہ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں شہباز شریف کا ماضی میں کئی غیر قانونی آفرز ٹھکرانے کا بھی دعویٰ ملک میں 2 آئین نہیں چل سکتے ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں فل کورٹ کی تشکیل مشترکہ مطالبہ تھا ہم نے کسی ادارے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہمارا کام آئین بنانا عدلیہ کا کام تشریح کرنا ہے جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل رہے گا بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں تصحیح بھی کی تو بھی لاڈلے کے ہی حق میں یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے اس بار مقتول عدل و انصاف ہے کھلی ناانصافی کا کیا جواز پیش کریں گے مریم نواز کا ٹویٹ اور کہیں سکم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے عمران خان کے بیانیے کو زمین بوس کر چکے پی ٹی آئی چیئرمین اب اپنی پوری سیاست کی فکر کریں چند دن کے مہمان پنجاب حکومت کی بھی خیر منائیں حادثات کے ذریعے سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فضل الرحمان